بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل پر اشنال کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روزے کی مقبولیت کے حوالے سے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو روزے کی اہمیت سے واقف نہیں ہوگا؟ لیکن اکثریت ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جاتے، کیونکہ روزہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مقبول روزہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ تمام اعمال بجا لائے جائیں جس کو بجا لانے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر ہم ان اعمال میں کوتاہی کر دیتے ہیں تو لازماً پھر ہمارے روزے کی بھی وہ شان نہیں رہتی کہ یہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائیں۔ اس ویڈیو میں ہم احادیث کی روشنی میں اور فتویٰ کمیٹی کے جوابوں کی روشنی میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو ترک کرنے سے ہمارے روزے مقبول نہیں سمجھے جاتے۔ میرا نام ہے اشنال اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین گرامی، روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جو کہ سال بھر میں ایک مہینے کے لیے ہمارے پاس مہمان بن کر آتا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں وہ اچھے سے اچھے اعمال بجا لائیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، اور نماز سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد جو سب سے اہم چیز مسلمانوں پر فرض کی گئی وہ نماز ہے، اور یہ فرض عین میں شامل ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ روزہ اپنی جگہ فرض ہے اور نماز اپنی جگہ فرض ہے۔ تو نماز ترک کرنے والوں کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے بھی نماز عصر ترک کی اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 520 ہے۔ اور اس حدیث مبارک میں عمل ضائع ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال باطل ہو گئے، یعنی ایسے اعمال کا اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ بے نمازی کا کوئی بھی عمل اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر جاتا ہے، اور اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اب نماز کو ترک کرنا بھی دو طرح سے ہے۔ ایک کلی طور پر نماز ترک کرنا کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اسے کبھی ادا ہی نہ کرنا، اور جو شخص مکمل طور پر نماز ترک کر دے اس کی مکمل طور پر اعمال حبط کر لیے جاتے ہیں۔ اور ایک ہے کسی معینہ دن میں کوئی ایک آدھ نماز ترک کر دینا، اور جس دن کوئی ایک آدھ نماز ترک کر دی جائے اس دن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر نماز کو مکمل طور پر ترک کیا جائے گا تو اس کے اعمال بھی مکمل طور پر ضائع ہوں گے، اور اگر کسی خاص دن میں کسی نماز کو ترک کیا جائے گا تو پھر اس دن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص نماز کو ترک کرنے والا ہے اور وہ روزہ رکھے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ صاحب نے یہ جواب دیا کہ تارک نماز کا روزہ صحیح نہیں اور نہ ہی اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، کیونکہ تارک نماز کافر اور مرتد ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ ادا کرے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی دینی بھائی ہونے کے لیے جس خاصیت کو وجہ بنایا اس میں نماز اور زکوٰۃ شامل ہیں۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کفر و شرک کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، چنانچہ جس نے بھی نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اور صحابہ کرام میں سے عمومی صحابہ کرام کا بھی یہی قول ہے، چاہے ان کا اس بات پر اجماع نہیں ہے لیکن وہ بھی اسی قول کی تائید کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور تابعی عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز ترک کرنے کے علاوہ کوئی اور عمل ترک کرنا کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نزدیک کوئی عمل ترک کرنا کفر کے زمرے میں نہیں آتا تھا، لیکن ہاں نماز کو ترک کرنا وہ کفر سمجھتے تھے۔
इसी बिना पर अगर कोई शख्स रोज़ा तो रखे लेकिन नमाज अदा ना करे तो उसका रोज़ा मरदूद है और कबूल नहीं होगा, और ना ही रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के हाँ उसे कोई फ़ायदा देगा। जब पहले नमाज की फ़र्ज़ियत है कि नमाज अदा करें और रोज़ा रखें, लेकिन हो ऐसा कि आप रोज़ा तो रखें लेकिन नमाज अदा ना करें तो आपका रोज़ा आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। फतवा कमेटी से किसी ने ये सवाल पूछा, अगर इंसान रमज़ान के रोज़े रखे और सिर्फ रमज़ान में नमाज अदा करने का लालच हो, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजरे तो वो नमाजें भी तर्क कर दे और नमाजें पढ़ना छोड़ ही दे, तो उसके रमज़ान के रोज़े क्या कबूल होंगे? तो कमेटी का जवाब था कि नमाज रोज़े से पहले फ़र्ज़ है। जिसने भी नमाज की फ़र्ज़ियत का इनकार करते हुए नमाज तर्क की या फिर उसे हकीर करते हुए उसमें सुस्ती की तो उसने कुफ्र किया। और जो लोग सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते हैं और नमाज़ें अदा करते हैं, ये अल्लाह ताला को धोखा देना है। वो लोग बहुत ही बुरे हैं जो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही अल्लाह ताला को पहचाने और उसके बाद दोबारा मामूल पर आ जाए, नमाजें तर्क कर दे, तो ऐसों के रोज़े भी सही नहीं होते। बल्कि उलमा कराम के सही कौल के मुताबिक अगर वो नमाज की फ़र्ज़ियत का इनकार नहीं भी करते और फिर भी नमाज तर्क करते हैं तो इस तरह से वो कुफ्र अकबर के मुर्तकिब ठहरते हैं। बाकी अल्लाह ताला हम सबको हमारे अमाल दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।